کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنی خوبصورت سی زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں۔ آج میں تحصیل حاصل پور میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میرے ساتھ سید علی زین بخاری صاحب موجود ہیں۔ آپ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں اور حلقہ 248 حاصل پور ہیں آپ۔ آج ہم سید علی زین بخاری صاحب سے ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے، حاصل پور کے مسائل کے حوالے سے بات کریں گے، لوگوں کے مسائل کے حوالے سے بات کریں گے اور یہاں کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے۔ سید علی زین بخاری صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ سر بالکل آپ کو ویلکم کہتے ہیں ہم حاصل پور میں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ علی صاحب، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور اپنا تعلیمی سفر کیسے طے کیا؟ میں نے جو تھی جی میری ارلی ایجوکیشن جو اسکول ایجوکیشن تھی وہ لاہور میں ہوئی۔ انٹرنیشنل اسکول آف شویفات تھا، وہاں سے میں نے اپنا امریکن ہائی اسکول اور او لیول کیا۔ اس کے بعد میں پھر فردر ایجوکیشن کے لیے کینیڈا چلا گیا تھا، وہاں ٹرینٹ یونیورسٹی تھی جی، وہاں سے میں نے پھر بی بی آنرز کیا اور اس کے بعد میرا کوئی خاص ارادہ بھی نہیں تھا ادھر رہنے کا، تو اس کے بعد پھر میں واپس آ گیا۔ اگر ہم سیاسی سفر کی بات کریں تو سیاسی سفر کہاں سے شروع کیا اور کس لیول سے سٹارٹ کیا، اور آپ کو سیاست میں آنے کا شوق کیسے کریٹ ہوا؟ سیاست میں میرا کوئی بالکل شروع سے کوئی ارادہ نہیں تھا اس طرح آنے کا۔ والد صاحب آلریڈی اس فیلڈ میں تھے، ہمارے آباء و اجداد، میرے جو دادا تھے وہ بھی، انہوں نے بھی 1965 میں الیکشن کنٹیسٹ کیا ادھر حاصل پور سے۔ لیکن میرے اوپر جس طرح ہوتا ہے کہ ایک مورثی سیاست یا کوئی پریشر ہو والد صاحب کی طرف سے یا ان کی کوئی ہدایات ہوں، تو بالکل اس طرح کی کوئی انسٹرکشنز نہیں تھی۔ میں جب واپس آیا ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے، تو ہمارا ایک جو روایتی پیشہ ہے ایگریکلچر کا، اس سے میں اٹیچ ہوا، وہ میں نے اپنا زمیندارہ وغیرہ کرتا رہا۔ لیکن کیونکہ ہماری رہائش ادھر پرماننٹ حاصل پور میں تھی، شہر بھی ادھر ہی، شروع سے آباد ادھر ہی ہیں، تو یہاں پھر آ کے جب لوگوں کے ایشوز تو آتے تھے، لوگ ہمارے پاس اپنے مسائل لے کر والد صاحب کی وجہ سے، تو پھر تب آہستہ آہستہ ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہوا۔ اور کچھ جو دوست تھے ہمارے ساتھی تھے، انہوں نے بھی یہ بات متوجہ کی کہ آپ کیونکہ ایجوکیٹڈ بھی ہیں، آپ کا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ بھی ہے اور آپ کو پولیٹکس میں اس فیلڈ میں آنا چاہیے، تو آہستہ آہستہ یہ انٹرسٹ ایک ڈیولپ ہوا، پیدا ہوا کہ یار اگر میرے پہ ایک کیپیسٹی ہے یا میری ایک پوزیشن ہے کہ میں ادھر کی عوام کے لیے، ہمارے شہر والوں کے لیے، پورے حلقے کے لیے کچھ بہتری کر سکوں، کیونکہ مسائل بہت ایشوز تھے جو ڈیلی بنیاد پہ بندے کو فیس کرتے تھے، جو لوگ آتے تھے، تو پھر اس طرح ایک انٹرسٹ، پھر ایک اپرچونٹی آئی 2013 میں الیکشنز کی، تو وہ پھر میں نے اویل کی اور پھر اس طرح جو ہے 2013 سے 12 سے میں انٹر ہو گیا تھا، لیکن 13 سے آتے ہیں باقاعدہ ایک سیاسی سفر کا جو ہے وہ آغاز ہوا۔ سید علی زین بخاری صاحب، پی ٹی آئی میں شمولیت کی خاص وجہ کیا تھی؟ خاص وجہ تو جو تھی نا جی، ایک سب سے بڑی تو عمران خان صاحب کی پرسنالٹی، ان کا جو ویژن تھا، کیونکہ اور میں ہی والد صاحب کو ان کو میں نے کنونس کیا پی ٹی آئی میں آنے کا، اور ہم جب شامل ہوئے تھے کہ اس طرح پی ٹی آئی نہیں تھی کہ 2011-12 کی بات ہے کہ جب ہم شامل ہوئے، ادھر حاصل پور بھی تشریف لائے، ادھر جلسہ بھی ہوا، تو بیسکلی ایک ویژن جو عمران خان صاحب بات کرتے تھے ایک نئے پاکستان کی، کہ جس طرح ہم باہر کی سوسائٹی میں دیکھتے تھے کہ رولز، ریگولیشن، ڈسپلن کے ساتھ لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے ان کے ان ایکشنز کو، تو وہ جو تھا، وہ ایک ویژن جو ہے، اس سے میں بڑا بذات خود بڑا ایک انسپائر ہوا، اور یہی تھا کہ پارٹی میں کسی طرح کسی کیپیسٹی میں اپنا جو ہے رول میں ادا کر سکوں، یہ مین مقصد تھا۔ اپنے حلقے میں کاموں کے حوالے سے کچھ بتائیے۔ حلقہ جو ہمارا پی پی 248 تھا جی، اب ایک تو بدقسمتی کے ساتھ ہماری ادھر سیٹ نہیں نکل سکی، اور اس کا مین جو وجوہات تھے وہ مقامی جو ہماری قیادت تھی ان کے غلط فیصلے تھے، اور اس کی وجہ سے ہمیں ایک گیپ تو ضرور فیل ہوتا ہے
کہ اگر ہم آج اسمبلی میں ہوتے تو ہم بہتر طریقے سے اپنی عوام کی، اپنے ووٹرز کی نمائندگی کر سکتے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو پتہ ہے کہ حالات بھی بڑے مشکل رہے پچھلے 2-2.5 سال میں. اس کے باوجود بھی اپنے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تقریباً 15 سے 20 کروڑ کے جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں وہ تحصیل اور شہر کی سطح پہ، جس میں کافی پرانا افسردہ سیوریج نظام تھا، اس کو بہتری کی ہے بلدیہ کے نظام میں. اور پھر ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بڑی کاوش تھی دوستوں کی، وہ یہ تھی کہ ہم اسٹیڈیم جو ہے، ایک بڑا اسٹیٹ آف دا آرٹ اسٹیڈیم اگر حاصل پور میں بنایا جا رہا ہے. کرونا کی وجہ سے اس کی کوئی ڈیولپمنٹ کا فنڈ رک گیا، لیکن وہ ہوپ فلی اسی سال کے اینڈ میں کمپلیٹ ہو جائے گا. تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اپنی کیپیسٹی میں جتنا ہم کر سکتے ہیں. تو ہمیں پارٹی سے بھی یہ امید ہے، پارٹی والے مہربانی بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ مزید ہمیں حاصل پور کے لیے پارٹی فنڈز پرووائڈ کرے گی. علی صاحب، عمران خان صاحب کی لیڈرشپ میں پاکستان کس طرح ترقی کر رہا ہے، اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیں، چینجز آپ کو اب آہستہ آہستہ نظر آنا شروع ہو رہے ہیں. پہلے تو لوگ جو تھے بڑی تنقید ہوتی تھی کہ جی اس طرح چینجز نہیں ہیں، یا جو بھی وعدے تھے عمران خان نے کیے تھے. لیکن ہم کیونکہ ڈیلی الگ الگ ہمارے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ رابطہ رہتا ہے، ہم یہ فیل کر رہے ہیں کہ اب چینج جو ہے آن گراؤنڈ آپ کو نظر آنا شروع ہو رہی ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ سزا اور جزا کا جو قانون ہے وہ اس ملک میں پہلی دفعہ نافذ ہو رہا ہے. ابھی بھی کمی کوتاہیاں بہت ہیں، یہ نہیں کہتے کہ سبز باغ لوگ ادھر لوگوں کو دکھا رہے ہیں اور دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، لیکن بہت بہتری. آپ یقین جانیں کہ جو اس طرح کے ڈپارٹمنٹ سے جو ایک کرپشن کا گڑھ بنے ہوئے تھے، اب ان کو پوچھا بھی جاتا ہے، ان کے خلاف انکوائریز بھی ہوتی ہیں، اور عام عوام تک جو ہے ایک جو پرائم منسٹر پورٹلز اور جو دیگر جو چیزیں ہیں ان سے عام عوام کے لیے ایکسیسیبل ہے اب گورنمنٹ. اب ان کی آواز اعلیٰ حکمران تک بھی پہنچتی ہے اور اس کے اوپر ایکشن بھی لیا جاتا ہے. تو آپ اب دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ معیشت بہتر ہو رہی ہے. تو ہم بہت مطمئن ہیں کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جو ایک ویژن تھا عمران خان کا، اس پہ پاکستان اس راہ پہ چلے.